وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آخری آیت کریمہ آج کے یہاں تک 5واں پارہ مکمل ہو گیا، اور چھٹے پارے کی پہلی آیت مبارکہ بڑی معروف ہے، وہ اس کا مفہوم بھی بڑا ہمارے قریب ہے، وہ جاننے کے لیے سماج میں، معاشرے میں اس کی بڑی ضرورت ہے۔ کیا ہے؟ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ اللہ پہلی بات، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ برائی کا چرچا کیا جائے۔ برائی کی ہے، اور آپ کو پتہ ہے نا، جانتے ہیں معاشرے میں برائی کرنے والے کو برائی کرنے میں اتنی لذت نہیں آتی جتنی سنانے میں آتی ہے، اور وہ برائی کر کے سنا کے لوگوں کو گواہ بنا رہا ہے۔ تنہائی میں تو نے گند کھایا ہے، معافی مانگ لے، اب ضبط کر، لوگوں کو بتا رہا میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ اللہ اس عمل کو پسند نہیں کرتا کہ اپنی برائی یا کسی کی برائی، اپنی برائی بھی پسند نہیں کرتا، اور دوسرے کی تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کی صدر پوشی کر، اور ساتھ پیکج دیا ہے، صدر پوشی کرنے کا حکم دیا، ساتھ پیکج دیا ہے۔ پیکج یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کی ستر پوشی کر، میں کل قیامت کے دن تیری ستر پوشی کروں گا، میں تیرے گناہ میں پردہ ڈال دوں گا۔ کتنی دلیری ہے تیری، تو روزانہ ہی لوگوں کی، اکیلے 2 بندوں میں بات ہوئی ہے، کسی کو تیسرے کو خبر نہیں ہے۔ بعض کا میاں بیوی میں بات ہوئی ہے نا، کسی کو کیا پتا، کون، دیواروں کو بھی نہیں پتا، باہر آ کے لوگوں کو بتا رہا ہے، میں نے اپنی بیوی کو یہ کہا، میں اپنے بیٹے کو یہ کہا۔ کیسا ہے تو؟ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تعالیٰ ایسی باتیں برائی کی پسند نہیں کرتا کہ ان کا چرچا کیا جائے، بالکل اس سے روکا ہے۔ لیکن اگر کسی پر ظلم ہو جائے تو مظلوم کو آواز اٹھانے کی اجازت رب نے دی ہے۔ الا من ظلم، جس پر ظلم کیا جائے اس کو اجازت ہے کہ وہ بات کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے، حاضر ہوتا ہے، اس نے آ کے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر میرے فلاں پڑوسی نے زیادتی کی ہے، میرے ہمسائے نے مجھ پر ظلم کیا ہے، میں کیا کروں؟ تو آپ نے ایک بڑا خوبصورت طریقہ بتایا، بڑا ہی پیارا، فرمایا کہ ایسا کر، اپنے گھر چلا جا، اپنا سامان اٹھا کے گلی میں رکھ دے۔ اب کوئی کہے کہ یہ کیا بات ہے، نتیجہ دیکھو، نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ وہ گھر گیا، اپنے گھر کی میز، کرسی، چارپائی جو تھے ایک ایک کر کے باہر لا رہا ہے۔ جب کوئی چیز باہر لاتا تو لوگ پوچھتے ہیں نا، کہیں جا رہے ہو، کیا ہوا؟ عموماً تب اٹھاتے ہیں نا جب کوئی بندہ وہاں سے جانے لگے، سامان لوڈ کرنا، اٹھانا ہے۔ ہاں بھائی کیا ہوا؟ مجھ پر فلاں شخص نے ظلم کیا، زیادتی کی ہے۔ ایک آیا، 2 آیا، اس کو پتا چلا، یہ تو سب کو بتا رہا ہے۔ وہ بندہ آیا، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، معافی مانگی، یار مجھے اللہ کے لیے معاف کر دے، معافی مانگی، اور ساتھ اس کے مل کے اس کا سامان اندر رکھوایا۔ تو ظالم کے خلاف آواز اٹھانے سے، یہ تو تھا نا، اس میں تھوڑی بہت ہی غیرت تھی، اور بلکہ پوری غیرت تھی، جس کو غیرت آئی اس نے اس معاملے کو سمجھا۔ اور جو اس سے بھی اگلی سٹیج پر ہوتے ہیں، پھر ان کے لیے آپ آگے آواز اٹھاؤ، جہاں تک پہنچ سکتی ہے آواز اٹھاؤ،
پھر حکومتی ادارے ہیں، جہاں تک پہنچانی آواز اٹھاؤ، اپنے ظلم کے خلاف، زیادتی نہیں کرنی ہے۔ تو ایک اور بات بھی، اگر زیادتی ہو تو اس کا بدلہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ، اللہ کا فرمان ہے کہ چرچا نہیں کرنا، وہ اپنی جگہ، پھر آگے اس کے ساتھ ساتھ طریقے بتلائے، یہاں اتنی اجازت ہے، یہاں اتنی اجازت ہے۔ بدلہ بھی لیا جا سکتا ہے، انتقام کہہ لیں، انتقام ذرا سخت لفظ ہے، فلاں بڑا منتقم المزاج ہے، بدلہ انتقام لیا جا سکتا ہے۔ سورہ شورا میں فرمایا اللہ کریم نے، وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، جس شخص پر کوئی ظلم یا زیادتی ہوتی ہے پھر وہ اس کا بدلہ لیتا ہے، اس پر پھر کوئی قدغن نہیں ہے، اس پر کوئی سزا نہیں ہے، گرفت نہیں ہے۔ اپنے اوپر ظلم کا بدلہ جو لیتا ہے اس کو، بھلے مسلمان کو کہا گیا تو شریف بن، لیکن شریف اتنا بھی نہیں کہ کوئی اٹھا کے لے جائے، زیادتی کرے، شریف اتنا کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، لیکن جو تکلیف دینے والا ہے اس سے بدلہ لیا جا سکتا ہے۔ پھر اس سے بھی آگے، اگر کوئی بد کلامی کرتا ہے، گالی دیتا ہے، تو کسی حد تک اس کا جواب دینے کی بھی اجازت، ویسے تو گالی کا جواب نہیں دینا چاہیے، وہ فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے، او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اگر تم درگزر کرو تو پھر بڑی بات ہے نا، لیکن اگر بندے کا دل مچلتا ہے یا من بھر جاتا ہے یا پسیج جاتا ہے پھر اس کو بات کی اجازت ہے۔ اور فرمایا، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، المستبان ما قالا فعل البادی منہما ما لم یعتد المظلوم، دو ایسی بد کلامی کر رہے ہیں، ان دونوں کی بد کلامی کا بوجھ اس شخص پر ہوگا جس نے ابتدا کی ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ مظلوم زیادتی نہ کرے، مظلوم بھی اتنی بات کرے جتنی اس نے کی ہے، اتنی تو کر سکتا ہے۔ یہ سرکمسٹانسز، جو حالات واقعات ہوتے ہیں، ان کے پیش نظر انسان کو اس میں اجازت دی، اختیار دیا۔ اور ایک بات یاد رہے، غلطی، زیادتی، گناہ کیا ہے؟ ما حاک فی صدرک، تیرا سینہ خود بتا رہا ہے کہ تو کہاں پہ زیادتی کر رہا ہے، خود بندہ فیصل ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں میں نے اگلا کام شروع کر دیا۔ اللہ اللہ۔ ساتھ یہ فرمایا کہ اگر تو درگزر کرے تو بہتر ہے۔ پھر ایک علامہ ابن کثیر نے ایک روایت نقل کی ہے، فرمایا ما نقص مال من صدقۃ، صدقہ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اور وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، درگزر کرنے والا بندہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں یار یہ تو درگزر کر رہا ہے، فلاں نے زیادتی کی درگزر کر گیا، فلاں نے ایسا کہا درگزر کر گیا، حالانکہ اس کے پاس بڑے وسائل ہیں، اس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، بدلہ لے سکتا ہے، پھر بھی درگزر کر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ درگزر کرنے والے کی عزت میں اللہ اضافہ کرتا ہے۔ اور ومن تواضع للہ رفع اللہ، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکا دیا، ساری جھکا دیا، مٹ گیا، کوئی اکڑ نہیں، کوئی غرور نہیں، کوئی تکبر نہیں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں ایسے کر دوں گا، ویسے کر دوں گا، کچھ بھی نہیں۔ تواضع اختیار کر، انکساری عاجزی اختیار کر، اپنے آپ کو اللہ کے لیے،
اللہ کے لیے جھکا دیا، رفع اللہ، اس نے جھکا دیا ہے، اللہ اس کو اٹھا کے بلند و بالا کر دے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ تو نے میرے لیے جھکایا ہے، لو پھر میں اٹھا رہا ہوں۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کریم اٹھا لے، بلند و بالا کر دے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو رسوا نہیں کر سکتی۔